نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کے عظیم اور مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم رمضان المبارک کے بارے میں کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، روزوں کی اہمیت کیا ہے، تراویح کا مقام کیا ہے، اور اسی طرح شب قدر اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ غرض رمضان کے بارے میں کئی طرح کی عبادتیں ہیں، صرف روزہ نہیں ہے، روزہ بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، تراویح بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے، پڑھے ہوئے بھی ہیں، سنے ہوئے بھی ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سنے ہوئے رہنے کے باوجود، پڑھے ہوئے رہنے کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پایا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان کو گزارنا ہے ہم اس طرح نہیں گزار پا رہے ہیں۔ اب تک کے بہت سارے رمضان ہمیں آئے اور ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، لیکن جس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے تھا، جو نعمتیں، جو برکتیں رمضان کی ہیں، اسے حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے، یہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ مختصر طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم جو رمضان کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سحری کرنا ہے، پھر عصر کے بعد افطار کی تیاری کرنا ہے، اس طرف سحری کرتے ہیں اور عصر کے بعد افطار کی تیاری کر کے افطار کر لیتے ہیں، اور پھر جلدی سے تراویح کے لیے آتے ہیں اور اس کو بھی اٹھک بیٹھک کی طرح پورے کر دیتے ہیں۔ باقی ہم جانتے نہیں کہ روزے کی اہمیت کیا، تراویح کی اہمیت کیا، ایک ایک نماز کی اہمیت کیا، رمضان کا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے
تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی، متقی ہونا کیا ہے؟ متقی ہونا یہ ہے کہ تقوی والا بننا۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ تقوی والے بننے کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو جتنے لوگ روزہ رہتے ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو روزہ رہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تقوی نکلنا چاہیے۔ روزانہ ہمارے اندر کس قدر تقوی پیدا ہو رہا ہے، ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو بچے وہ سمجھتے ہیں 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے کہ سحری کر لیے اور افطار کر لیں گے، کھجور کھا لیں گے اور یہ کھا لیں گے، وہ پی لیں گے۔ لیکن بڑوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے دار ہو گئے اور ہم کو متقی بننا ہے۔ اور متقی بننے کے لیے سب سے پہلے ہم کو توبہ کرنا پڑے گا، ہر قسم کے گناہوں سے، شرک کی باتوں سے، بدعت کی باتوں سے، گناہوں کی باتوں سے۔ ایک بھی آدمی گناہ کرتا رہے تو اسے متقی نہیں بولتے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بولتے۔ اگرچہ کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو رہا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن وہ گناہ کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، کان سے کوئی گناہ کر رہا ہے، دل میں حسد رکھتا ہے، یا کوئی اور کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، ان گناہوں کے ساتھ وہ آدمی متقی نہیں کہلا سکتا۔ ویسے تو پورے سال بھر ان گناہوں سے بچنا ہے، پورے سال بھر کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو ستانا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، بکواس نہیں کرنا۔ لیکن رمضان میں اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ کوئی آدمی روزہ بھی رکھے اور ادھر گناہ بھی رکھے، گناہ بھی کرے، تو اسے کوئی خاص قسم کا روزے دار نہیں سمجھا جائے گا۔ روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے اور روزہ ہیں، گالی بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، بکواس بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور کوئی ان کے اندر توبہ کی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ رمضان بھی ہے تو ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں۔ ایک اور قسم ہوتی ہے روزے داروں کی، ہمارے ہی درمیان، وہ صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے بلکہ صبح سے شام تک اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ میری زبان سے کوئی، میں روزے دار ہوں، میں یہ نہیں بولنا ہے، ایسا نہیں کہنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، ایسا نہیں سننا ہے، اور میرے دل میں ایسی باتیں نہیں آنا ہے، میرے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آنا ہے۔ وہ صبح سے شام تک ڈر کر زندگی گزارتا ہے، کہیں غلط سننے کو نہ مل جائے، کہیں غلط دیکھ کر جو ہے گناہ نہ ہو جائے، کہیں زبان کا کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور وہ اتنی پاکیزہ صبح سے شام تک گزارتا ہے۔ اس روزے دار کے مقابلے میں یہ روزے دار بہت بڑھ کر ہے۔ ایک وہ روزے دار ہے جو روزہ تو ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، لیکن اس سے بڑا روزے دار یہ ہے کہ وہ روزہ بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہم کو ایسا بننا چاہیے، گنہگار روزے دار نہیں بننا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا ہم تو تم کو متقی بنانا چاہتے ہیں، تمہارے اندر
تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں، تمہاری تربیت کا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بچے بوڑھے کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میری صبح سے شام تک ایسا گزرے کہ کوئی گناہ روزے کی حالت میں نہ رہے، خاموش رہے۔ اگر ضرورت کا بولنا ہے تو بول سکتا ہے، ورنہ بیکار نہ بولے روزے کی حالت میں، بیکار نہ دیکھے، ضرورت کے لیے آنکھوں کا استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے، کانوں کا گناہوں میں استعمال نہ کرے، ضرورت کی باتوں میں استعمال کر سکتا ہے، ضرورت کے کام کر سکتا ہے۔ بازار سے جا کر کوئی چیز لانا تو لائے، ہاں روزے کی حالت میں آرام کرنا چاہے تو آرام کر لے۔ اس طرح کوئی آرام کرنا غلط نہیں ہے، کچھ بازار سے سودا سلف لانا غلط نہیں ہے، اور اپنی ملازمت یا تجارت کرنا غلط نہیں ہے۔ گناہ کرنا غلط ہے، کوئی گناہ کا کام نہ ہونے پائے، پورا رمضان گزر جائے کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی ایک روزے داروں کی قسم ہوتی ہے۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا روزے دار بنیں۔ اور ایک قسم ہوتی ہے روزے داروں کی، وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی قسم ہوتی ہے۔ وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں اور گناہوں سے پوری طرح بچتے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح بچاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچتے ہوئے مسلسل نیکی کرنا چاہتے ہیں، شام تک تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور جو نمازیں ہیں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز ہے، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں۔ اور صرف جماعت کی پابندی نہیں، نماز ختم ہوئی چلے گئے، بلکہ سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھ کر بھی باہر نہیں جاتے، نفلیں پڑھتے ہیں، کیونکہ رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے اندر فرائض کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفلوں کا ثواب بھی فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو ترقی جو ہے فرض پردے سے غیر رمضان میں ہوتی تھی، وہ تو فرض میں تو اور زیادہ ہوگی، نفل سے وہ ترقی ہو جائے گی۔ ایک روزے دار یہ ہے۔ ہم میں سے بعض اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اس کی بھی ہمت کرنا چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں اطمینان کے ساتھ، نفل پڑھیں، پھر جتنی طاقت ہو سکتی ہے قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکتی ہے، 1 رکوع 2 رکوع 10 رکوع 1 پارہ آدھا پارہ، حالت روزے میں کوشش کریں، ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ کہیں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکتا ہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ روزے داروں کی اعلیٰ قسم ہے۔ ہم میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے روزے دار بننے کی کوشش کریں۔ تو میں نے روزے داروں کی قسمیں بتا دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ارادے بھی ہو رہے ہوں گے۔ ارادے کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا عظیم الشان مہینہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح گزار لیں گے تو پھر یہ برکتیں ہمیں پورا سال بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، 10 دن بچا، 12 دن بچ رہا ہے، 15 دن ہو گئے گناہ کے قریب نہیں گیا، 1 مہینہ ہو گیا گناہ کے قریب نہیں گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقیوں میں شامل فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر گناہوں سے بچ رہا ہے اور ادھر نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے اور ادھر تلاوت کر رہا ہے، اور یہ سارے کام روحانی کام ہیں، یہ ہمارے جو ہے روح کے لیے بڑے مفید اور پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزے داروں کو رمضان المبارک میں روحانی صحت دینا چاہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ روحانی صحت کیا چیز ہوتی ہے، اور روحانی صحت کا فائدہ کیا ہے، اور روحانی صحت نہیں ملی تو ہم کو کیا نقصان ہے؟ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے،
ایک جسم کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے۔ اس کے اندر جسم بھی ہے، اس کے اندر روح بھی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ادھر سے ادھر تک جا نہیں سکتا، ملازمت کو نہیں جا سکتا، دکان کو نہیں جا سکتا، کسی کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کر سکتا، اور کھانا پیش کیا جائے تو منہ کو مزہ نہیں لگتا، راتوں کو سب سو جاتے ہیں، اسے نیند نہیں آتی۔ یہ ہوتی ہے بیمار کی حالت۔ کوئی آدمی اس حالت کو پسند نہیں کرتا۔ فوراً اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوائیاں کھاتا ہے۔ 2-4 دن ہفتے کی دوائیاں کھانے کے بعد اسے اچھی نیند آتی ہے، کھانا اچھا لگتا ہے، اس کے سارے تکالیف ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روح کے اندر بھی کچھ بے چینیاں ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، دماغی سکون نہیں ہوتا، قلبی چین نہیں ہوتا۔ آدمی کھا کر بھی، پی کر بھی، کما کر بھی بے چین ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا اسے کسی طرح کا۔ وہ بے سکونی محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، سوتا ہے تو ڈر ڈر کر اٹھ رہا ہے، اور جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی کمی ہے اس کے اندر، کوئی پریشانی ہے، کیا ہوا مجھے، کیا ہوا، اس طرح سے پریشان ہے۔ اس کی جان بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے۔ ارے کوئی کہے گا کہ یہ کیسے معلوم کہ اس کی جان بیمار ہے، روح بیمار ہے؟ اس کی ایک علامت بزرگوں نے یہ بیان کی ہے کہ جب کوئی آدمی روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے نماز اچھی نہیں لگتی، نماز میں جی نہیں لگتا، جیسے بیمار کا کھانے میں جی نہیں لگتا ہے، 2 لقمے کھا کر کہتا ہے کہ بس۔ اسی طرح جو روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسی تیسی فرض نماز پڑھو اور چلو، اس کا دل نہ سنتوں میں لگ رہا ہے، نہ نفل پڑھنے میں لگ رہا ہے، اور تلاوت میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ تلاوت کا ایک روحانی اور لطیف ذائقہ ہے، اور ذکر کا مزہ ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے میں مزہ ہے، توبہ کا مزہ ہے، درود شریف کا مزہ ہے، نفلوں کا مزہ ہے، اور تلاوت میں، اور اسی طرح رکوع کرنے میں، سجدے کرنے میں قرب کی لذتیں ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا روحانی ذائقہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ کیا بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سجدے کی کیفیت بیان کی کہ سجدے کی کیفیت مجھے ایسی معلوم ہوگی۔ آج ہم ان حلاوتوں سے دور ہیں، اور توبہ کی ہم لذت سے ناآشنا ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے توبہ کی، اور اس کے بعد لوگ ان کی توبہ توڑوانا چاہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ مرتا مر جاؤں گا لیکن توبہ نہیں توڑوں گا۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت بھی ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف ہی نہیں کر دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ یہ صحیح تراویح کے بعد سحری کا انتظام کرنا، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسی کا مہینہ نہیں ہے یہ۔ صرف سحری کا انتظام کرنا، تراویح اور جو ہے افطار کی چیزیں جمع کرنا، سحری کرنا ہے، افطاری کرنا ہے، لیکن اصل یہ ڈر کا مہینہ ہے، ڈرنے کا مہینہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر کوئی گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ ہی ہمارے روح کا ستیاناش کیا ہوا ہے۔ گناہ ہی کی وجہ سے ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، گناہ کی وجہ سے ہمارا دل زنگآلود ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ہمارے دماغ میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہماری روح میل کچیل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ سے توبہ کر لے گا تو میل کچیل اندر آنا بند ہو جائے گا، دل کالا ہونا بند ہو جائے گا، دل کے دھبے ختم ہو جائیں گے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے آدمی نمازیں پڑھے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نماز کیسی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ مہینہ روزے رکھنے کا بھی ہے اور نمازیں پڑھنے کا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی
محض اللہ کی خاطر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے ٹہنیوں سے گرتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ اس سے جھڑنے لگتے ہیں. یعنی نماز کو کیا کھڑا ہو گیا, اس کی جان دھلنے لگ گئی. ایک تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آیا, غوطے تو لگائے زمزم میں اور غرق ہیں ہوئے دنیا میں, پانی نے بدن کو صاف کیا, اب جان کو طاہر کون کرے. بدن سے پانی سے ہم نے کپڑے دھو لیے, بدن دھو لیے, اب ہماری جان دھلنا تھا, روح دھلنا تھا, دماغ دھلنا تھا, دل دھلنا تھا, اعضاء جوارے اندر سے دھلنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی نعمت دی کہ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں تو ان کے اندر سے وہ گناہ چھڑنے لگتے ہیں. یہ معاملہ کب تک کرنا ہے؟ یہ پورا مہینہ ہم کو عبادت کرنا ہے. تراویح 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے, 8 رکعت نہیں ہے. بعض لوگ ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے. ایسی بات نہیں ہے, ان کی باتوں میں مت آئیے. کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں, فتاوے اس کے اندر موجود ہیں, علماء کی تقریریں موجود ہیں. اگر کسی کا جی چاہے تو سنجیدہ ہو کر غور کرے اور اس کی تحقیق کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے. ہاں اگر کسی کو 8 رکعت ہی پڑھنا ہے تو پڑھ کر جائے, 2 رکعت بھی پڑھ کر جانا تو جائے, لیکن تراویح 20 رکعت ہے. 20 رکعت کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے تاکہ اس کا دل دھل جائے, اس کا دماغ دھل جائے, اس کا زنگ اتر جائے, اس کی روح کو فرحت بخشے اور اس کی روح کو تازگی ملے. اگر یہی حال روزانہ ہوتا رہا, پورا قرآن سنتا رہا تو پھر بالآخر کیا ہوگا؟ جو گناہ ہوئے تھے اور جو روح میں کمی آئی تھی وہ ساری کمیاں دور ہونے لگتی. اسی کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون, روزے کے ذریعے تقوی تک پہنچو. روزے کے بعد تقوی تک پہنچو. روزہ رکھ کر یہ فیصلہ کرو کہ گناہ نہیں کرنا ہے, گناہوں سے بچتے 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 روزہ رہنا ہے. ایک آدمی 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ جب گناہوں سے بچے گا تو گناہوں کے کانٹے نکل جائیں گے, پھر گناہوں سے مناسبت ٹوٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے شیطان کے حوالے نہیں کریں گے, وہ شیطان پر بھاری پڑنے لگے گا, وہ نفس پر جو ہے غالب آنے لگے گا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچتے 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 ہم متقی ہو جائیں اور رمضان کے بعد ہمارا شمار متقیوں میں ہو جائے. بھائی وہ گناہ کرتا تھا, گناہوں میں زندگی گزارتا تھا, اس کے اوپر رمضان آیا, رمضان میں جو گناہ چھوڑ دیا تو بس چھوڑ ہی دیا. تو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد نمازوں کو ایسے پڑھنا ہے کہ نمازیوں کی بھی 3 قسمیں. ایک پڑھ کر جانا, بس نماز ادا ہوگی چلو بھاگو, آئے اور بھاگو. ایک اور قسم ہے, وہ ہے نہیں بھی نماز بہت بڑی دولت ہے, اچھی طرح وضو کرو اور جو ٹھیک سے نماز پڑھو, اطمینان سے نماز پڑھو, اچھا رکوع کرو, اچھا سجدہ کرو, اچھی طرح دعا کرو. ایک اور قسم ہے. اور ایک اس سے بڑھ کر قسم ہے, ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم اس قسم میں آئے, یا اس سے بڑھ کر جو قسم ہے وہ کہتے ہیں نہیں نماز بہت بڑی دولت ہے, نماز کے لیے تو میں پیدا ہوا ہوں, نماز میری زندگی کا مقصد ہے. وہ صرف وضو نہیں کرتا بلکہ بہترین سنت کے مطابق وضو کرتا ہے. نماز پڑھتا نہیں ہے بلکہ دل لگا کر پڑھتا ہے, ذہن کو حاضر رکھ کر پڑھتا ہے, سنت کے مطابق ادا کرتا ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے, اپنا پورا دماغ لگاتا ہے, پورا دل لگاتا ہے اور نماز کو ایسا ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ نماز کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ نماز میں بڑا قیمتی اور اللہ سے دل اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے گزرتا ہے. یہ بھی ایک نمازیوں کی قسم ہوتی ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے جیسے ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرما کر ہمیں نوازتے ہیں. کوئی آدمی دکان کی محنت کرے تو کیا اللہ دکان میں ترقی نہیں دیتا؟ کوئی آدمی
جو ہے تعلیم کی محنت کرے تو تعلیم میں ترقی نہیں ہوتی. غریب امیر بن جاتا ہے محنت کر کے اور ایک ان پڑھ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. تو اسی طرح ایک گنہگار اللہ والا بن سکتا ہے, ایک خطاکار نیک انسان بن سکتا ہے. جس کے اوپر جہنم ہے وہ اپنی جہنم کو آنسوؤں سے معاف کروا سکتا ہے. جو عذاب قبر میں پکڑا جانے والا تھا, رمضان وہ پا گیا, اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے. یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ مغفرت کرا لینے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جہنم سے خلاصی کرا لینے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ مہینہ دیا ہے, لہٰذا اس کی قدر پہچاننا چاہیے. اور یہ مہینہ مغفرت کرا لینے کے لیے دیا ہے. کچھ بول ہمارے اللہ کے سامنے استغفر اللہ اگر دل کے جذبات سے نکل جائے تو ہماری مغفرت ہو سکتی ہے. یہ سوچ کر کہ یا اللہ اب سے گناہ نہیں کروں گا, میں گناہوں کی زندگی سے باز آتا ہوں, استغفر اللہ من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ, یا صرف استغفر اللہ اتنا بھی کہہ دے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں یا نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھا ہوں, نادانی کر بیٹھا ہوں, جہالت کا کام کر بیٹھا ہوں, عذاب قبر سے ڈرتا ہوں, استغفر اللہ یعنی میری مغفرت فرما, یعنی اس گناہ یا ان گناہوں کی سزا جو تیرے پاس مقرر ہے وہ مجھے معاف کر دے. یہ ہوتا استغفر اللہ کا مطلب. زندگی کے باقی رہتے ہوئے یہ کلمات بڑے قیمتی ہیں. جب تک انسان کی جان میں جان ہے, ہوش ہے, ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنا, 10 مرتبہ استغفار کہنا, 100 مرتبہ استغفار کہنا ہمارے برزخ کی تکالیف کو ختم کرنے والا ہے. یہ مہینہ جہنم جس کے 2-4 لمحات بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتا, پوری دنیا کا سکون بھول جائے گا. 2-4 لمحات کے لیے بھی اگر چلا گیا اور شیطان انسان کو بہکا کر ایسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اگر کسی کے اندر ایسا گناہ پایا جاتا ہے تو اللہ نے یہ رحمت کا مہینہ اسے دیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے ان گناہوں کی معافی مانگ لے. اگر وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو, اگر دل کی ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے اگر کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, تو قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلمات اس وقت بہت قیمتی ہیں. جہنم سامنے ہوگی قیامت میں, آدمی روئے گا, پلائے گا, گڑ گڑائے گا, اپنے ہاتھ کو منہ میں چبائے گا, تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم فائدہ اٹھانا ہے آخرت کا تو دنیا میں اٹھانا ہے. آخرت کی کھیتی, آخرت کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بلکہ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا گزارنا چاہیے, توبہ کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے, ذکر و تلاوت کرتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے, جہنم سے خلاصی ہو جائے. بلکہ جب قیامت میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اس کے اندر ایک دروازہ ہے باب الریان اس کا نام ہے, وہ روزے داروں کے لیے. قیامت کے دن یہ جو رمضان کے قدردان تھے, جو اللہ کے لیے بھوک برداشت کیے, پیاس برداشت کیے, تراویح برداشت کیے, اعتکاف کر رہے تھے, شب قدر میں جاگ رہے تھے, ایسے روزے داروں کی, ایسے نیکوکاروں کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. آدمی اس وقت پھولے نہیں سمائے گا, بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ الفاظ نہیں ہے اسے بیان کرنے کے لیے. آدمی جا کر دیکھ لے کہ کیسی عزت افزائی ہوتی ہے. غرض یہ چند باتیں تھی. میں جو ہے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ہم لوگ سنتے تو رہتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی ہے, لیکن یاد دہانی کے طور پر میں نے یہ چند باتوں کا تذکرہ کر دیا. ورنہ تو ہر سال سنتے ہیں, یہ آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ اس کے اوپر کئی مہینے گزر گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں مضامین کچھ جو ہے دھیمے پڑ گئے ہوں, تو میں نے دوبارہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ روزہ ہے, تراویح ہے, اعتکاف ہے, ذکر ہے, استغفار ہے, تاکہ ہم لوگ جو ہے اچھی طرح, اور جو 10 دن بچے ہیں, 20 دن سے تو محنت کرتے آ رہے ہیں, اور 10 دن بھی ہم اپنی چستی کو نہ چھوڑیں, بلکہ پوری مستعدی کے ساتھ, پوری چستی کے ساتھ, توانائی کے ساتھ
اور اچھے جذبات کے ساتھ باقی تراویح کو بھی پوری کریں اور باقی ایام کو بھی اچھے سے اچھا ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیقات سے مالا مال فرمائے۔